زکوٰۃ یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم اکثر سنتے ہیں اور عموماً اس کا مطلب صرف خیرات یا چیریٹی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ یہ تصور اس سے کئی زیادہ گہرا ہے، ایک ایسا پورا نظام جو دولت، سماج اور ذمہ داری کے بارے میں ہماری سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ چلیں آج اس تصور کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ یہ تجزیہ ایک بہت ہی چبھتے ہوئے سوال سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر کسی شہر میں ایک بھی بچہ بھوکا سو جائے تو کیا یہ صرف اس کے والدین کی ذمہ داری ہے یا پھر یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے؟ اس سوال کا جواب حیران انگیز طور پر تاریخ کے ایک واقعے میں چھپا ہے، ایک ایسی کہانی جو ایک عظیم حکمران کے بارے میں ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے نکلا تھا۔ یہ خلیفہ تھے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب۔ وہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک جھونپڑی سے بچوں کے بلکنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً آواز کی سمت بڑھے۔ جب انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو منظر بڑا عجیب تھا۔ ایک عورت چولہے پر ہنڈیا چڑھائے بیٹھی تھی اور بچے رو رہے تھے، لیکن جب غور کیا تو پتہ چلا اس ہنڈیا میں کچھ پک نہیں رہا تھا، اس میں صرف پانی ابل رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس ماں نے جو جواب دیا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ اس نے کہا، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بس پانی ابال کر بچوں کو بہلا رہی ہوں تاکہ وہ اسی آس میں روتے روتے سو جائیں۔ یہ منظر، یہ بے بسی اسلامی ورلڈ ویو میں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر معاشرے میں ایسی صورتحال پیدا ہو تو اس کا ایک منظم، ایک انسٹیٹیوشنل جواب ہونا چاہیے، اور وہی جواب ہے زکوٰۃ۔ تو اب آتے ہیں اس سب سے بڑی غلط فہمی کی طرف کہ زکوٰۃ آخر ہے کیا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ محض خیرات یا چیریٹی نہیں ہے۔ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے خیرات، جو ایک آپشنل نیکی کا کام ہے، آپ کا دل چاہے تو کریں، نہ چاہے تو نہ کریں۔ لیکن دوسری طرف زکوٰۃ ہے، جو ایک فرض ہے، ایک آبلیگیشن ہے۔ یہ ضرورت مند پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے، اور دینے والے کے لیے یہ اپنی دولت کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، اس کی بنیاد خود قرآن فراہم کرتا ہے، جہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ صاحب حیثیت لوگوں کے مال میں سوال کرنے والوں اور محروموں کا ایک متعین حق ہے۔ یہ کوئی گفٹ نہیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ تو اس طرح زکوٰۃ کا مقصد ڈبل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتی ہے، اور دوسری طرف یہ دینے والے کے اپنے دل کو حرص اور لالچ جیسی بیماریوں سے پاک کرتی ہے۔ یعنی یہ مال اور روح دونوں کی پیوریفیکیشن ہے۔ اب زکوٰۃ کو ایک پل کی طرح سوچیں، ایک برج، ایک ایسا الہی پل جو معاشرے کے امیر اور غریب طبقوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پل کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ پل دونوں طرف کام کرتا ہے۔ جب کوئی دیتا ہے تو اس کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے اور مال کی محبت کم ہوتی ہے، اور جو لیتا ہے اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھیک نہیں لے رہا، وہ اپنا حق وصول کر رہا ہے۔ اس سے معاشرے میں حسد اور نفرت کی جگہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس نظام کا مقصد طبقاتی جنگ پیدا کرنا نہیں ہے۔ اسلام نہ تو امیر کو ظالم کہہ کر اس کا دشمن بنتا ہے اور نہ ہی غریب کو بغاوت پر اکساتا ہے، بلکہ یہ زکوٰۃ کے ذریعے دونوں کے درمیان احترام اور محبت کا ایک پل بنا دیتا ہے۔ آخر میں اسلام دولت کے حوالے سے ہمارے سامنے دو بہت واضح راستے رکھتا ہے، ایک راستہ جو بڑھوتری کی طرف جاتا ہے اور دوسرا جو گھاٹے کی طرف۔ پہلا اصول سننے میں شاید آج کی دنیا کو عجیب لگے، وہ یہ کہ جو مال اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ اصل میں کم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہے، اس میں برکت آتی ہے اور اللہ اسے کئی گنا کر کے لوٹاتا ہے۔ اور دوسرا راستہ وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ مال جس میں سے غریب کا حق روک لیا جائے وہ روحانی طور پر جل جاتا ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مال پھر اپنے مالک کے لیے سکون نہیں بلکہ بے چینی اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ یہ سلائیڈ اسی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آمدنی میں برکت آتی ہے، یعنی ایک ایسی کوالٹی گروتھ جو نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ دل میں سکون یعنی اطمینان آتا ہے،
اور اس کے برعکس زکوٰۃ روکنے سے وہی برکت ختم ہو جاتی ہے، دل ہر وقت بے چین رہتا ہے اور گھروں سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ایک ٹیکس یا کوئی مالی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو اس پورے اسلامی معاشی نظام کی خوبصورتی ہے جو ایک ہی وقت میں فرد کی روحانی پاکیزگی اور پورے معاشرے کی بھلائی کو یقینی بناتی ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے کہ یہ جو دولت ہمارے پاس ہے، کیا ہم واقعی اس کے مالک ہیں، یا ہم صرف ایک امانت دار ہیں جسے ایک دن اس امانت کا حساب دینا ہے؟